جب امام کا کٹا ہوا سر قرآن پڑھتا تھا تو یہ کہتے تھے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ گھرانہ معاذ اللہ سحر اور جادو رکھتا ہے. نبی پر نبی کی بے ادبی، نبی کی توہین ایک اس عنوان سے بھی تو کی گئی نا کہ یہ معاذ اللہ ساحر ہیں. قرآن ہے، قرآن میں ذکر ہے اس کا. اور یہ کہہ کے لوگوں کو، وہ جب نبی کی رحلت کے بعد جو کچھ ہوا، حضرت نے ایک صاحب کو اپنے گھر بلایا اور بلا کے فرمایا کہ تم نبی کو کیا جواب دو گے؟ تو اس نے کہا کہ یا علی اب تو ہو گیا جو ہونا تھا. تو حضرت نے فرمایا ذرا مڑ کے دیکھو. مڑ کے دیکھا تو نبی کھڑے تھے اور نبی نے فرمایا کہ میں تم سے ناراض ہوں، تم نے میرے علی کو چھوڑ دیا. کانپنے لگا. جب کہیں گیا تو کسی سے بیان کیا تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ جادو کرتے ہیں. من کان فی ھذہ اعمی، جو اس دنیا میں نہیں دیکھ رہا اسے آخرت میں بھی نظر نہیں آئے گا. عزیزو، امامت تو ہر امام کی ایک نئے منظر سے شروع ہوئی ہے، مگر جس امام کی یہ ایام شہادت ہیں اس کی امامت کا آغاز ہر امام سے مختلف ہے. اگر کوئی امام اپنی امامت کا پہلا مسئلہ یہ بتائے کہ پھوپھی اماں بغیر چادر کے باہر چلے جائیں، زین العابدین ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، کہ لوٹنے والوں نے چادریں بھی لوٹ لی، بتاؤ جل کر مر جائیں یا اسی کیفیت میں باہر چلے جائیں؟ تو امام نے فرمایا پھوپھی اماں اسی کیفیت میں باہر چلے جائیں. جس کی امامت کا آغاز ماں بہنوں کو بے مقنا و چادر دیکھا، جس کی امامت کے آغاز میں سکینہ کو تماچا لگ رہا ہو، جس کی امامت کے آغاز میں زلزلہ آ رہا ہو، آندیاں چل رہی ہوں، اور جناب زینب سے کچھ بن نہیں پا رہا تھا تو اپنے بھتیجے کا بازو جا کے ہلایا، زین العابدین اٹھو دیکھو یہ آندھی کیسی ہے. تو اللہ کی مصلحت تھی، امام کے بدن میں سکت نہیں تھی. فرمایا پھوپھی اماں آپ میری بڑی ہیں، میری پھوپھی ہیں، میں آپ کو زحمت نہ دیتا، مجھے سہارا دیجئے. جناب زینب نے پہلے تو حضرت امام سجاد کو عصا اٹھا کے دیا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بھتیجے کو کھڑا کیا. امام نے عصا کا سہارا لے کے خود کو روکا اور پھر فرمایا زحمت کیجئے، خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جب بی بی نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو دور سے دیکھ کر کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. اس امام کی شہادت کی مجلسیں ہیں جس نے 40 سال گریہ کیا ہے. امام حسین کے سب سے پہلے عزادار، مجلسوں کا انعقاد، گھر میں روزانہ مجلس ہوتی ہے. عزاداروں میں اس منظر پر آپ کو کچھ دیر اور روکنا چاہوں گا کہ جب جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لے کر آئی ہے نا جناب زینب، مختار کے دربار میں ایک یزیدی سپاہی نے کہا کہ میں نے دور سے دیکھا ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے اور اس کا سر کبھی خیمے کی چوب سے لگتا ہے، کبھی وہ اپنے کپڑوں سے آگ چھڑاتی ہے. کہتا ہے مجھے اتنا احساس ہوا کہ شاید اس کے سر پہ چوٹ ماری گئی ہے جس سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگ کی طرف نہیں جانا، دوسری طرف جانا ہے. وہ منظر گزر چکا تھا، لٹس اور تاراجی ہو چکی تھی. وہ کہتا ہے میں نے یہ سوچا کہ شاید کسی نے یہ جو ظلم ہوا ہے، کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے. تو کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے آ کے کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے، تم کہاں جا رہی ہے؟ تو آگ جل رہی ہے. تو اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا یا شیخ ان لنا فیہا لیل، اس خیمے میں میرا بیمار بھتیجا ہے. اور وہ بی بی آگ سے لڑتی ہوئی اندر گئی اور اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کے لائی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. پھر وہ کیسا منظر تھا، وہ کیسا منظر تھا جب اٹھتے بیٹھتے امام سجاد بابا کے لاشے پہ آئے.
اور جب بابا کے لاشے پر آئے تو اللہ کسی بیٹے کو باپ کا ایسا لاشا نہ دے. رونے والوں امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں. مقطع الاعضاء کا مطلب کیا ہے؟ مقطع الاعضاء کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین کا جوڑ علیحدہ کر دیا ہے. امام سجاد سے دیکھا نہیں جا رہا تھا. حجت خدا، قطب عالم امکان، واسطہ فیض خلق الہی امام حسین، جن کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. مسلوب الامامہ، کوئی امامہ لے کے چلا گیا، کوئی ابا اتار کر لے گیا. یہ امام حسین کے بدن کو لوٹنے والے. ایک راوی کہتا ہے جب میں خیموں میں لوٹنے کے لیے گیا تو سب لٹ چکا تھا. ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ میں جب لوٹنے گیا تو خیموں میں سب لٹ گیا تھا. میں نے ایک شخص سے کہا جس کے پاس بہت سامان تھا، بھائی کسی خیمے میں کچھ بچا ہے تو میں بھی اٹھا لوں. تو اس نے کہا نہیں، حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز آزاد کرے گا. اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. کہنے لگا میں حسین کے لاشے پر آیا تو امامہ کوئی لے جا چکا تھا، ابا کوئی لے جا چکا تھا. میں نے دیکھا حسین کے بدن پہ صرف پھٹا ہوا کرتا ہے. ایک کرتا ہے جو بدن کے اوپر موجود ہے، جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے. کہنے لگا میں چھوڑ کر جانے لگا کہ اس کرتے کا کیا کرنا ہے، یہ تو پھٹا ہوا کرتا ہے. کہتا ہے اچانک میری توجہ ہوئی کہ اس کرتے کو روکنے کے لیے حسین نے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ اس پٹکے کو کھولوں اور شام کے دربار میں جا کے کہوں گا میں حسین کے کمر کا پٹکا. آیت اللہ نظری منفرد نے قصہ کربلا میں اس روایت کو لکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں حسین کے بدن کے برابر میں بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ حسین نے اسے 2 گرہوں سے باندھا ہوا ہے، 2 گرہیں لگائی ہوئی ہیں. کہتا ہے میں نے ایک گرہ کھولی تو حسین کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا. کہتا ہے پہلے تو میں نے سوچا میرا وہم ہے، پھر میں نے دیکھا کہ حسین کا ہاتھ گرہ پر آ گیا. میں نے بہت چاہا ہاتھ ہٹاؤں مگر ہاتھ ہٹتا نہیں تھا. کہتا ہے میں نے خنجر نکال کے ہاتھ کاٹ دیا. یہ کیسے دیکھا امام سجاد نے؟ جب آئے ہیں بابا کے لاشے پر تو یہ منظر تھا امام حسین کے بدن مبارک کا. تو امام سجاد سے دیکھا نہیں گیا تو جیسے کسی کی روح پرواز کر رہی ہو یہ بدن کی کیفیت ہونے لگی. کس مصیبت سے جناب زینب اونٹ پر بیٹھی ہیں. 2 جملے اس کے بھی سن لیجئے نا. ساری بیویوں کو زینب بی بی نے خود بٹھایا. پہلے تو جب یہ ظالم قریب آنے لگے نا تو بی بی نے دور سے آواز لگا کے کہا ہم نبی زادیاں ہیں، ہمارے قریب نہیں آؤ. میں ان ساری بیویوں کو خود بٹھاؤں گی. جناب زینب نے بی بی ام کلثوم کو، بی بی رباب کو، بی بی ام لیلہ کو، بی بی ام فروا کو، ساری بیویوں کو بی بی نے خود بٹھایا. مگر جب سب کو بٹھایا تو زینب کو بٹھانے والا کوئی نہیں. اب یہ بی بی کیسے بیٹھے کہ ایک مرتبہ نہر کی طرف روک کے عباس تم نے مدینے میں مجھے سوار کیا تھا. کس مصیبت سے بیٹھی ہیں جناب زینب اونٹ کے اوپر، اس کا بیان بہت مشکل ہے. اونٹ پر بیٹھی ہیں اور ایک مرتبہ بی بی نے جب دیکھا تو دیکھا زین العابدین کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، بدن کی کیفیت بدل رہی ہے. میری بی بی نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے زینب گری اور وہ سبب بنا کہ امام سجاد نے بابا کا لاشا چھوڑا. کچھ دیر کے لیے اس تصور میں جائیے کیا ہوا ہوگا جو جناب سجاد نے بابا کا لاشا چھوڑا. اور اسی کیفیت میں بی بی کو سہارا دیا جا کے پھوپھی اماں کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. تو روتے ہوئے فرمایا 2 قدم آگے آئی اور بابا کا لاشا دیکھیے. حسین کا پہلا زائر امام سجاد، امام حسین کے بدن کا دوسرا زائر جناب زینب. جب آئی امام حسین کے لاشے پر تو جناب زینب کو کوئی سالم جگہ نظر نہیں آئی، چکر کاٹنے لگی لاشے کے گرد.
امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ فرمان لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی، سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بھائی کو بوسہ دوں۔ کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا اور پھر کھڑے ہو کر کس کیفیت میں یہ جملے کہیں اس کا بیان ہم نہیں کر سکتے۔ بھائی کی گردن کا بوسہ دے کے کھڑی ہوئی، مدینے کی طرف رخ کیا جیسے نانا سے بات کر رہی ہوں۔ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ کا ملک السما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے نانا آپ پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں۔ حاذا حسین، یہ ہے آپ کا حسین۔ مرمل بالدماء، جو خاک اور خون میں غلطان ہے۔ مسلوب الامامۃ والردا، جس کی ردا ابا اتار کے لے گئے، امامہ اتار کے لے گئے۔ مقطع الاعضاء، جس کا جوڑ علیحدہ کر دیا۔ اور سنیں گے کیا جملہ کہا، اور فرمایا بناتوں کا سب آیا، نانا یہ تو آپ کا بیٹا ہے اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا لیا۔ ابھی جناب زینب کے آنے پر منظر کچھ اور ہوا، بیویوں نے خود کو اونٹوں سے گرانا شروع کیا۔ اللہ کرے میں یہ 11 محرم کا منظر بیان کر جاؤں۔ سیدانیوں نے خود کو اونٹوں سے گرانا شروع کیا۔ مجھے نہیں پتا سکینہ کیسے گری ہو۔ ساری بیویاں آئی ہیں امام کے لاشے پر۔ جیسے ہی بیویوں نے حلقہ بنا کر امام حسین کے بدن پہ ماتم شروع کیا تو عزادارو شمر، خولی، سنان تازیانے لے کے آگے بڑھے۔ مجھ سے بیان نہیں ہوگا، میں نے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ مقتل کی کتابوں کے جملے ہیں۔ ایک شخص نے جناب سکینہ کے سر پر پتھر سے ہاتھ رکھا، جناب زینب کی آواز آئی الوداع یا حسین۔ بھائی کا لاشا مڑ مڑ کے دیکھتی رہی، حسین کو تنہا چھوڑ کر زینب جا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أيام